بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الفاتحہ پہ گفتگو جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے ہر آیت کے بدلے رب تعالیٰ ہمیں کیا جوابات عطا فرماتا ہے، ہم سے کیا گفتگو فرماتا ہے، وہ میں آپ کو اس کے بارے میں اس سے پردے اٹھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ہم اپنی باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ زنجانی فاؤنڈیشن جو آپ لوگوں کے تعاون سے جاری و ساری ہے، سلسلہ زنجانیہ روحانیہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر پائی حضرت داتا کنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم سے ہم جہاں لوگوں کو راشن اور دیگر جو معاملات ان کے پریشانی کے تھے اور درس و بیان قرآن فہمی کے حوالے سے جو ہمارے سلاسل چل رہے تھے، اس میں ایک مزید اضافہ کیا ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، دوائیوں کے لیے ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ہم لوگوں نے گلبرگ لاہور میں ایک میڈیکل کا سلسلہ بھی سٹارٹ کیا ہے، جہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں اور وہ خود ہی تشخیص فرما کے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو ہماری طرف سے ایک میڈیکل کا سلسلہ جاری شروع ہو چکا ہے۔ تو اس میں جو لوگ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو وہ اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ کال کر کے اپنی ڈونیشنز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے نمبر صرف ڈونیٹ کرنے کے لیے ہے، تو اس پہ جو صرف ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کال کریں۔ ہماری گفتگو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کے اوپر جاری ہے۔ باقاعدہ اپنی گفتگو کے آغاز سے چند جو میرے ذہن میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین آ رہے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ مجھے معراج پر تحفہ ملی، معراج پر عطا کی گئی۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی، معراج شریف پہ خاص عطا کی گئی، مطلب کہ بار بار دی گئی۔ اس کا مطلب کہ یہ بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے راز اس امت کے لیے رکھے ہیں، تو ہمیں سورۃ الفاتحہ کو اپنی روزانہ کی زندگی میں لازمی شامل کرنا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ ایک ٹھنڈی چیز کا نام ہے۔ آج کل لوگ غصے کے بہت زیادہ شکار ہیں اور ڈپریشن کے بہت زیادہ شکار ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سورۃ الفاتحہ کو بطور ورد لازمی شامل کریں۔ سورۃ الفاتحہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق یہ شفا ہے، اس میں شفا رکھی گئی ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بیماری پریشانی ہو یا کسی کو آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ بیمار ہیں، تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے لازمی دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے تلاوت قرآن پاک، اس کا جو اصل حقیقی فائدہ ہے یہ اسی کو ہوتا ہے جو اس پیار، اس محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے کہ وہ خود یہ محسوس کرے، اپنے ذہن کے اندر یہ تصور لے کے آئے کہ میں رب تعالیٰ کے ساتھ محو گفتگو ہوں، تو انشاءاللہ وہ قرآن پاک کی جو حقیقی ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جب بھی جیسے بھی پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہتی ہے، لیکن خاص محبت کے انداز والوں کے لیے فیض بھی خاص ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کو ہر آیت کے بدلے کچھ ارشاد فرماتا ہے، کچھ جوابات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ریٹرن اس کو کچھ نہ کچھ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے وہ ہم جانیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے اوپر خاص کرم کیا اور وہ رب کے جو جوابات ہیں ہمیں عطا فرمائے۔ جو لوگ پہلی دفعہ اس چیز کو سماعت کر رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ ان کو لکھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، اور جب بھی سورۃ الفاتحہ نماز میں یا غیر نماز میں پڑھنے کا موقع ملے تو روحانی طور پہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو، اس کا لطف اٹھایا کریں، اس کا مزہ اٹھایا کریں اور اپنی روحانی منازل کو طے کرتے چلے جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی،
فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفاتحہ کا ایک نصف میرے لیے ہے اور ایک نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میرے پیارے رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے، تو جواباً اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اے فرشتوں دیکھو، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا رب بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، تو جواباً رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ رب خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے، اور جب بندہ مزید آگے بڑھتا ہے کہتا ہے وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین کے رسپونس میں فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ رب خوش ہوتا ہے، رب مسلسل اس نصف میں یہ خوشی کا اظہار فرما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، میری ثنا بیان کر رہا ہے، وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتوں دیکھو، میرا بندہ میری بندگی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنِ، اور جب بندہ کہتا ہے فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب ارشاد فرماتا ہے اس کا معاملہ اب میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب اس کا جو بھی مانگنا ہے، جو بھی اس کا سوال ہے، اس کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے۔ اب کتنی محرومی ہے اس شخص کے لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، دن میں 5 وقت نماز ادا کر رہا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی عظیم نعمت ملی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مانگ بندے، تیرا معاملہ اب میرے اور تیرے درمیان ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ اور بندے کو معلوم ہی نہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی ٹینشنوں میں، حالانکہ ٹینشنوں کا حل جو ہے وہ رب تعالیٰ کے پاس ہے، وہ نماز کے اندر بھی اپنی زندگی کے معاملات کو ذہن کے اندر لے کے آ کے اپنی نماز صحیح، نماز میں ہونے کے باوجود نماز کو کما حقہ ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ پھر مزید حدیث مبارکہ میں ہے فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو اس نے مانگا اس کو دیا گیا۔ اب بندے کو معلوم ہی نہیں کہ رب فرما رہا ہے کہ جو یہ مانگے گا، جو اس نے مانگا اس کو دیا گیا، وہ مانگے ہی، بن مانگے ہی چلا جاتا ہے، بن مانگے ہی پلٹ جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اور اس کے جواب میں رب تعالیٰ کی جو عطائیں ہیں، رب تعالیٰ کی جو خوشی ہے، وہ حدیث مبارکہ میں اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہوں، ہمیں پتہ ہوں، لیکن محرومی یہ ہو کہ نہ علم والوں کے ساتھ بیٹھیں، نہ خود علم حاصل کریں، علماء سے دور ہوں، تو پھر یہ محرومیاں ہم زندگی سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ باتیں تو سنتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ رب میرے سے گفتگو کرے، تو مولا علی کا فرمان ہے نا، تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اب قرآن پاک کی آیات کے بدلے رب تعالیٰ ہم سے کیا گفتگو فرما رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اس کا اصل مغز ہی ہمیں پتہ نہ ہو،
اور مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے نماز پڑھوں، میں رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں نماز کے اندر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کیا ہمیں عطا فرما رہا ہے، کیا کیا ہمارے ایک ایک لفظ پہ رب خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ روحانی طور پہ جب تک انسان کو اس پیار اور محبت کے ساتھ تلاوت کی فکر نہ ہو، اس تلاوت کی سمجھ بوجھ نہ ہو، تو اصل مغز حاصل نہیں ہوتا۔ جب انسان سورۃ الفاتحہ یا کوئی بھی سورت کو سمجھ کے رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں اب رب سے کیا عرض کرنا ہے، جب یہ چیزیں پتہ ہوں تو انسان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ یہ آج ہمیں سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا اسرار و رموز ہیں، یہ تو چند وہ ہیں جو میں نے احادیث کی روشنی میں آپ سے عرض کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو قرب ملتا جاتا ہے، وہ روحانی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اس کو یقین ہے کہ میرے پیارے سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ ہمیں حدیث قدسی مل گئی کہ رب فرما رہا ہے ما سال، مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ تو جب انسان مانگتا ہے تو اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کامل ایمان ہے، انسان کو کامل ایمان والا ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ ایک ہی ٹی وی ہے، اسٹرالوجیکلی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قبولیت کے ٹائم، اچھے ٹائم، سات ٹائم اور اس طرح کی چیزیں، تو یقین مانیے سورۃ الفاتحہ آپ کسی بھی وقت پڑھیں اور بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں جب یہ آیت پڑھ رہا ہوں تو رب تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے ما سال، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال، تو اس کو یہ یقین ہو کہ میرے رب نے یہ فرما دیا ہے تو اس کو عطا کیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب کہہ رہا ہو کہ اب معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور جو یہ مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا اس کو ملے نا، ایسا ہو نہیں سکتا اس کو ملے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پاک کلام کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیارے پاک کلام کو، قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت عطا فرمائے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن نمازوں کے پابند اور نیک، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہوا، لیکن پڑھنا نہیں آتا تھا دیکھ کے۔ تو قرآن پاک کھول کے اب پڑھنا نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے جتنا زبانی نماز کے لیے انہوں نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، سیکھ لیا۔ تو قرآن کے ہر حرف کو پڑھتے جاتے ہیں، یہ بھی حق ہے، یہ بھی میرے رب نے حق فرمایا، یہ بھی میرے رب نے حق فرمایا۔ جو ان کی تڑپ تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن تھا کہ میرے رب کا ہر فرمان حق ہے، تو وہ جو نیتیں ہیں، وہ جو ان کا اخلاص ہے، جو رب تعالیٰ کے ساتھ وہ اس محبت کے ساتھ محو گفتگو ہے، تو وہ اخلاص ہی تو اس بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے کہ میرا بندہ کس قدر دل سے، کس قدر اخلاص سے، کس قدر میری بندگی کے اندر گم ہو کے مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس کو عطا کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی دعا دوسروں کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک ماہ ربیع الاول کے صدقے سے ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں اصل جو زندگی ہے، جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں جو آپ نے تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اس پہ چل کے خود اپنی زندگی بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ربیع النور شریف کی آپ کو بہت بہت ڈھیروں مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے جو بھی پریشانیاں اس امت مسلمہ پہ آئی ہوئی ہیں، ابھی کچھ دن پہلے حفیظ سینٹر کی جو عمارت پہ آگ لگی، مجھے بڑا افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو افراد ہیں جن کا مالی نقصان وہاں پہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے، ان کو صبر عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمانوں کو کہیں پہ بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے مسلمان احادیث مبارکہ کے مطابق ایک جسم کے مانند ہیں، تو دکھ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، ان کو مزید ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کو جو بھی ان کا مالی نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو پورا فرمائے، بلکہ مزید عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔